السلام علیکم ورحمۃ اللہ والوں، جن نکالنا۔ پریشان ہار اور غمگین بہن کو میں نے دلاسا دیا کہ سختی کے ساتھ آسانی آتی ہے، تکلیف کے بعد آرام ملا کرتا ہے۔ اس کی دلجوئی کرتی رہی کہ وہ پرسکون ہو گئی اور اپنی داستان غم سنانی شروع کی۔ میری بیٹی بہت زیادہ بیمار تھی۔ میرے گھر والوں نے مجھے کہا کہ میں اسے ایک مشہور پیر کے پاس لے جاؤں۔ وہ پیر جعلی تھا۔ میں نے اپنی مجبوری، ناسمجھی، کم علمی، کم تجربے کاری اور کسی صاحب علم کے مشورے اور نصیحت کے نہ ملنے کی وجہ سے گھر والوں کی بات مان کر جعلی پیر کے پاس گئے۔ اس پیر نے مجھ سے کہا کہ بچی کی بیماری کی وجہ تم خود ہو۔ ایک جن تمہارے اندر ہے جو تمہاری بیٹی کو بیمار کیے ہوئے ہے۔ اگر تم اپنی بیٹی کی شفا اور صحت دلانا چاہتی ہو تو تمہارے اندر جو جن ہے اس کو نکالنا پڑے گا۔ اس جعلی پیر کی بات ہم سب نے مان لی۔ وہ جعلی عامل گھر آیا۔ اس نے گھر والوں کو بتایا کہ میں بچی کی ماں کے ساتھ تنہا کمرے میں داخل ہوں گا۔ جن بہت طاقتور ہے، وہ اور لوگوں کو دیکھ کر غصے میں آئے گا، نقصان پہنچا دے گا۔ جن نکالنے کے لیے جن کے ساتھ لڑائی کرنی ہوگی۔ ماں کی چیخیں سنیں تو گھبرائیں نہیں، یہ جن کی چیخیں ہوں گی۔ اس وقت کوئی اور اندر نہ آئے ورنہ اس کی زندگی کو خطرہ ہوگا۔ میرے سادہ دل و ناسمجھ گھر والوں نے عامل کی بات مان لی۔ وہ میرے ساتھ کمرے میں داخل ہوا۔ میں خوفزدہ تھی، پریشان تھی۔ میرا خوف پریشانی گھبراہٹ میں بدل گئی۔ وہ عامل تنہائی سے فائدہ اٹھانا چاہتا تھا۔ میں نے پوری قوت سے اسے دھکا دیا، دروازہ کھولا اور روتی ہوئی باہر آ گئی۔ میرے گھر والوں نے اسے عامل اور جن کے درمیان لڑائی سمجھا۔ میں خاموش رہی۔ اس باہمت خاتون کی یہ بات سن کر میں نے کہا کہ یہ واقعات تو سالوں سے ہو رہے ہیں، بہت کم یہ لوگوں کے سامنے آتے ہیں۔ اللہ کا شکر کیجئے، سلامت رہیں آپ اور اس دھوکے باز عامل کی نیت کو سمجھ گئیں اور بہادری سے کام لیا۔ قرآن کو سمجھتے رہیں، پڑھتے رہیں تاکہ تو ہم پرستی اور جعلی عاملوں سے بچ سکیں۔ عالم جنات کے بارے میں ہم انسان بہت کم جانتے ہیں۔ جو کچھ قرآن و حدیث میں آیا ہے اسے بھی صحیح طرح نہیں سمجھ پاتے۔ قرآن و سنت میں جنات کے بارے میں جو کچھ بیان ہوا ہے وہی حق ہے، اس کے علاوہ خرافات ہے۔ سورہ اعراف کی آیت 27 اور سورہ سبا کی آیت 14، ان دونوں آیات سے پتہ چلتا ہے کہ جنات ہمیں دیکھتے ہیں لیکن ہم انہیں نہیں دیکھ سکتے، اور جنات عالم غیب نہیں رکھتے۔ اپنے معاشرے کے تمام لوگوں کو خبردار کرنا چاہیے کہ وہ جعلی پیروں اور عاملوں اور دھوکے بازوں سے ہوشیار رہیں۔ دین علم کی روشنی پھیلنے سے جہالت اور وہم پرستی کے اندھیرے دور ہو جائیں گے، اور دجالوں اور شعبدہ بازوں اور شہوت پرستوں کے لیے کام کرنا ناممکن ہو جائے گا۔ ایک بہن نے بتایا کہ میری سہیلی کی عادت تھی کہ وہ ہمیں جنوں کے بارے میں جھوٹے واقعات سناتی تھی۔ ہم اپنی ناسمجھی سے اس کی باتوں اور کہانیوں کو سچ سمجھتے تھے۔ وہ کہتی تھی کہ وہ جنوں کو دیکھتی ہے، ان سے باتیں کرتی ہے۔ ہم یہ کہانیاں سن کر خوف زدہ ہوتے۔ ہم سب سہیلیاں قرآن و سنت سے لا علم ہونے کی وجہ سے اس کی باتوں کو سچ سمجھتے تھے۔ جب قرآن کو سمجھا تو معلوم ہوا کہ انسان جنات کو نہیں دیکھ سکتے اور جنوں کو علم غیب نہیں ہے۔ جہالت ختم ہو گئی۔ اپنے والد کی بات یاد آئی۔ وہ اکثر کہا کرتے تھے کہ علم نور ہے، علم روشنی ہے۔ عالم جنات کے بارے میں قرآن کا درس سننے کے بعد اس سہیلی کے پاس گئی۔ اب میں خوف سے یا مرعوب ہو کر اس کے گھر نہیں جا رہی تھی، اب تو میں یقین، علم اور اعتماد کے ساتھ جا رہی تھی۔ ملاقات پر میں نے اس سے کہا، ہم جنات کو بالکل نہیں دیکھ سکتے۔ آپ جو یہ کہتی ہیں کہ آپ جن کو دیکھ سکتی ہیں تو یہ آپ کے خیالات ہیں۔ اس کو قرآن کی آیات سنائی کہ وہ اس قسم کی باتیں نہ کیا کرے۔ پوچھا، آپ سچی ہیں یا اللہ کی کتاب؟ اس نے جواب دیا، اللہ کی کتاب۔ وہ نفسیاتی مریضہ تھی، علاج سے وہ صحت مند ہو سکتی تھی۔ الحمدللہ اس نے علاج کروایا اور وہ صحت مند ہو گئی۔ ایک بہن نے بتایا کہ میں اپنے والدین کی اکلوتی اولاد ہوں۔ زیادہ لاڈو پیار نے مجھے بے ادب بنا دیا۔ میں والدین سے چیخ کر بات کرتی، ان کا حکم نہیں مانتی، جو کام کہتے اس سے خلاف کرتی، گھر کے کام میں اپنی والدہ کی مدد نہیں کرتی، ان کے ساتھ سختی سے پیش آتی اور اپنے والدین کا مذاق اڑاتی، ان کی بڑی عمر کا بھی خیال نہ کرتی۔ میرا ان کے ساتھ یہ رویہ تھا، مگر والدین مجھ سے بے حد پیار کرتے تھے۔ ایک دن ابا کے ساتھ ایک اجنبی آیا میرا جن نکالنے۔ والدین چاہتے تھے کہ مال خرچ ہو جائے اور میرا جن نکل جائے۔ میں نے جن والے ڈرامے کا حصہ بننے کا فیصلہ کر لیا۔ وہ عامل میرے قریب بیٹھ کر عجیب جملے اور غلط قرآنی آیات پڑھنے لگا۔ میں نے اپنا لہجہ بدلا، سخت آواز کر کے فضول جملے بولنے لگی۔ میری امی رونے لگیں، وہ مجھے جن زدہ سمجھنے لگیں۔ میں نے بابا جنات کی چھڑی جو وہ لے کے آیا تھا
جس سے وہ مرد، عورتیں اور نوجوان لڑکے اور لڑکیوں کو مار مار کر نفسیاتی مریض بنا چکا تھا، اسی بابا جن کو مارنا شروع کر دیا جو میرا جن نکالنے آیا تھا۔ ماں باپ پریشان ہو گئے۔ اللہ کو میرے والدین کی حالت پر رحم آیا اور میں قرآن کی کلاس میں جانے لگی اور میں بدل گئی۔ والدین کے ساتھ ضد کرنا، چیخنا، چلانا، حکم نہ ماننا سب چھوڑ دیا۔ قرآن کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنا شروع کر دیا۔ میں بہت پریشان ہوں کہ اللہ میرے اس بڑے جرم کو معاف کر دے گا جو میں نے والدین کے ساتھ کیا۔ میں نے کہا آپ سچے دل سے توبہ کریں، والدین سے اچھا سلوک کریں اور ان کی خدمت کریں۔ میرے ماں باپ نے میری بدلی ہوئی حالت دیکھی تو اس عامل کا کرشمہ سمجھا اور میرے والدین اس کے پاس شکرانے کی رقم اور تحائف لے کر جا رہے تھے۔ میں نے انہیں بتایا کہ مجھے اللہ کی قرآن نے درست کیا ہے، وہ عامل تو فراڈ تھا، اللہ کا شکر ادا کریں یہ رقم کسی مستحق کو دے دیں جو آپ عامل کو دینے جا رہے تھے۔ قرآنی آیات پر عمل کرنے سے انشاءاللہ تو ہم پرستی، جہالت اور شعبدہ بازی کے بادل چھٹ جائیں گے اور زمین اپنے رب کے نور سے جگمگا اٹھے گی۔ سورہ زمر آیت نمبر 69۔ وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضِ بِنُورِهَا رَبِّهَا وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضِ بِنُورِهَا رَبِّهَا، اور زمین اللہ کے نور سے جگمگا اٹھے گی۔